ایوب بیگ مرزا صاحب آپ بتائیے کہ جو تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے توثیق کی ہے کہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، تو آیا یہ ان کے لیے عملاً ممکن بھی ہے یا صرف یہ ایک پریشر گیم ہے، اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں ملکی سیاست پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسیب صاحب، معاملہ یہ ہے کہ 10 اپریل کو حکومت سے فارغ ہوئے تھے عمران خان، یعنی ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ 10 اپریل سے لے کر آج تک وہ ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھے، نہ خود بیٹھے ہیں نہ کسی کو بیٹھنے دیا ہے، جسے کہتے ہیں نچلے نہیں بیٹھے، تو وہ سرگرم ہی رہے ہیں، ان کا تھرو آؤٹ بہت متحرک رہے ہیں۔ تو اسی والے سے پہلے کہ انہوں نے لانگ مارچ کی، اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 25 مئی کو اور 25 مئی کو وہ اسلام آباد پہنچے، اور وہ 25 مئی کا وہ تشدد بھی بڑا مشہور ہوا کہ انہیں اس وقت صوبہ پنجاب میں نون کی حکومت تھی، تو ان پر کافی لاٹھی چارج شیلنگ وغیرہ ہوا، جس کی وہ آج تک دہائی دیتے ہیں۔ اور پھر وہ جب اسلام آباد پہنچ گئے تو انہوں نے اسلام آباد پہنچ کر ڈی چونک نہیں گئے، حالانکہ پروگرام یہ تھا کہ ڈی چونک جایا جائے، باقاعدہ ایک احتجاجی معاملہ اپنی پیک پر پہنچایا جائے، لیکن وہ نہیں گئے۔ اس پر اکثر لوگوں نے، اکثر مبصرین نے، اکثر سیاسی مبصرین نے ان کی ناکامی قرار دیا تھا۔ ایک بڑا سگنیفیکنٹ یو ٹرن تھا، پسپائی تھی، اور اس پسپائی کا ان کے جو سپورٹرز تھے ان پر بھی اثر آیا تھا۔ تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہے نا اس کو دوبارہ ایک دوسری صورت میں کروں گا، یعنی یہی لانگ مارچ۔ اب جو دوبارہ لانگ مارچ شروع ہوئی، جو غالباً 28 اکتوبر سے شروع ہوئی، اس کا انداز اور اختیار کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حوالے سے اور ان کے نقطہ نظر سے، ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ زیادہ بہتر تھا کہ وہ جو لانگ مارچ تھی اس کو آغاز سے لے کر آخر تک ایک ہی لوگوں کو لے کر نہیں گئے، بلکہ وہ علاقے کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے رہے۔ مثال کے طور پر جن لوگوں کو لاہور شہر کے اندر سے نکالا، ان کو شاہدرے تک لے گئے، شاہدرے سے آگے جو ہے نا شاہدرہ، اور شاہدرے سے آگے مرید کے وغیرہ کے لوگ وہ شامل ہوا، اور وہ اس طرح آگے بڑھے ہیں۔ اس سے پبلک جو امپریشن تھا وہ ذرا زیادہ سامنے آیا نا، کہ ایسا لگا کہ زیادہ لوگ ایک امپریشن سامنے آیا۔ پھر یہ آیا کہ جیسے ہر علاقے کے لوگ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یہ ایک امپریشن سامنے آیا۔ پھر وزیر آباد جا کے آپ کو معلوم ہے کہ ایک سانحہ ہو گیا، جس میں ان کے کئی ساتھیوں کو بھی گولیاں لگی، خود ان کو گولیاں لگی۔ تو جب ان کو گولیاں لگی تو کچھ دیر کے لیے، چند دنوں کے لیے معطل ہوئی ہے یہ لانگ مارچ، لیکن پھر انہوں نے لانگ مارچ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کے حوالے کر کے، خود تو ظاہر ہے وہ نہیں جا سکتے تھے، اس کو راولپنڈی کی طرف اس کو رواں دواں ہوئی۔ اس میں انہوں نے پھر اعلان کیا کہ میں 26 نومبر کو راولپنڈی میں جوائن کروں گا لانگ مارچ، اور اس لانگ مارچ میں میں حکومت کو سرپرائز دوں گا۔ اب لوگ اس معاملے میں حیران تھے، یا سمجھ رہے تھے کہ یہ محض سیاسی بیان ہے، سرپرائز دیں گے کہ 26 نومبر کو وہ کیا کرتے ہیں، لیکن وہ بار بار راولپنڈی کا نام لے رہے تھے، وہ اسلام آباد کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ویسے تو سمجھا یہ جاتا تھا نا کہ وہ اسلام آباد جائیں گے اور حکومت کو مفلوج کریں گے، لیکن انہوں نے بار بار راولپنڈی کا نام لیا۔ حملے کے بعد زیادہ یہ فوکس پنڈی کی طرف ہوا تھا یا ویسے ہی؟ کہا تو انہوں نے پہلے بھی راولپنڈی تھا، لیکن حملے کے بعد خاص طور پر راولپنڈی جو ہے وہ فوکس ہو گیا تھا، اور بعض لوگوں نے اس کا تاثر یہ بھی لیا تھا کیونکہ فوج کا ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں ہے، تو اب وہ اسٹیبلشمنٹ کو خاص طور پر ٹارگٹ کر رہے ہیں، یا لہٰذا راولپنڈی کا کر رہے ہیں۔ تو بار بار یہ کہا جا رہا تھا۔ اب بالکل اس معاملے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ راولپنڈی آ کر انہوں نے آگے اسلام آباد جانا ہے، انہوں نے راولپنڈی میں دھرنا دینا ہے، انہوں نے راولپنڈی میں ایک جلسہ کرنا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے بعض اہم لوگوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ معاملہ چیئرمین نے اپنے تک رکھا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ شاید یہ کہنے کی بات ہے کہ ہم تک رکھا ہوا ہے، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ واقعی وہ محدود تھا، ان کی اپنی ذات تھا کہ وہاں جا کر انہوں نے کرنا ہے۔ وہاں انہوں نے ان کے بڑے بڑے جو تھے ساتھی ان کو بھی نہیں پتا۔ شاہ محمود قریشی کا اسی وقت آیا ایک انٹرویو ایک چینل پہ، اس میں صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ان کا اس معاملے سے کوئی رابطہ، کوئی مشورہ نہیں ہوا۔ ویسے سیاسی والے سے اچھی موو ہے کہ اپنے قریبی ساتھیوں تک کو بتانے۔ دیکھیں ویسے تو بنیادی طور پر تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی اگنور کر دیں اس معاملے، لیکن بعض ہوتا ہے نا جو کوئی خاص ٹیکنیکل موو ہو
تو وہ لیڈر کو اپنی ذات تک محدود رکھنی پڑتی ہے. تو اس میں باقی تو وہی اعلان کیا یہ چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ ہم پر مسلط کر دے گئے، وہ پہلی تقریریں دہرائی وغیرہ. لیکن وہاں انہوں نے خاص طور پہ اعلان کر دیا کہ اب تحریک انصاف اس فرسودہ اور گندے نظام سے ہی باہر آ رہی ہے. ویسے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، اور ہم استعفے دے رہے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں ان کی آئی کہ وہ استعفے دینے سے فرسودہ اور غلط نظام سے باہر کیسے آ گئے. بہرحال ان کی بات تھی کہ میں اس فرسودہ اور نقصان دہ ایک نظام ہے اس سے باہر آ رہا ہوں. لیکن وہ باہر نہیں آئے، استعفے دینے سے باہر تو نہیں آتا. وہاں تو صرف اتنی بات ہوئی جلسے میں کہ اس سے باہر آ جاؤں گا اور استعفے دے دیں گے. لیکن بعد میں واپس آ کر جب وہ آئے ہیں زمان پار کر لاہور واپس آئے ہیں تو یہ بات باہر آنی شروع ہو گئی کہ وہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو کر رہے ہیں. استعفے دینا تھوڑا سا رسکی بھی ہو سکتا تھا نا. استعفے دینا رسکی بھی ہے، اور رسکی جو کام ہوتا ہے وہ اصولی طور پر زیادہ سود مند یا نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں وہ کسی طرح سود مند تو تھا ہی نہیں استعفے دینا. سود مند ان کے لیے، ان کے نقطہ نظر سے، پی ڈی ایم کے یا ملک کی یا ریاست کے نقطہ نظر سے نہیں میں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے نقطہ نظر سے. سیاسی نقطہ نظر سیاست تو ہونا ہی یہی چاہیے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم اسی فورم پہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر عمران خان نئے الیکشن چاہتے ہیں تو انہیں پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں جو ہیں توڑ دینی چاہیے. پھر بہرحال انہوں نے 1-2 دن میں اس بات کو کنفرم کر دیا کہ ہم دونوں اسمبلیاں توڑ رہے ہیں. لیکن ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی تک وہ توڑی نہیں گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی زبردست موو کی ہے انہوں نے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں. دیکھیں پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑ دی جانے کا مطلب ہوا پنجاب کیا ہے 62% آف پاکستان، اور کے پی کی کیا ہے وہ بھی 17-18% پاکستان ہے. تو اس کا مطلب ہے 80% پاکستان تو الگ ہو گیا. تو پیچھے کیا رہ جانا تھا جس میں عمران کے مخالفین نے حکومت کرنی تھی، اور وہ حکومت کس طرح کی ہوتی. اور پھر یہ ہے کہ پھر الیکشن نہ کروانے کس حد تک ممکن رہتا ان سے. ایک سب پہلے ان کے مخالفین بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر جب واقعی الیکشن چاہتے ہیں تو اسمبلیاں توڑ دینا، یہ توڑتے کیوں نہیں؟ تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ واقعی توڑ بھی سکتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ یہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. کیوں آخر؟ میں نہیں سمجھتا کہ کیوں یہ سمجھتے. حالانکہ اسمبلیاں توڑنا عمران خان کے لیے بہت مفید تھا. عملاً ان کے لیے جو ممکن ہے کہ اسمبلیاں توڑ دیں، اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ میرے خیال میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے اپنے اندر کی کمزوری. اپنے اندر کی کمزوری رکاوٹ بن سکتی ہے، اور ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی.